بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، آج ہم پڑھیں گے غزل اور نظم کسے کہتے ہیں اور ان دونوں کا کیا مطلب ہے، کیونکہ بہت سارے امتحانات میں یہ سوال آتا ہے کہ غزل اور نظم کسے کہتے ہیں اور ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ تو غزل کا لغوی معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کرنا، جس میں عشق بازی، وصال و فراق، حسن و جمال، شراب و شباب، یاس و حرمہ اور تصوف و معرفت وغیرہ کی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن اب غزل اس کے حد بندی کی پابند نہیں رہی، اب اس میں ہر قسم کے موضوعات و مسائل نظم کیے جاتے ہیں۔ غزل کا ہر شعر عموماً جداگانہ مضمون کا حامل ہوتا ہے۔ آپ یہاں یاد رکھیے، آپ کو کوئی اگر پوچھے کہ غزل کسے کہتے ہیں تو آپ کو لغوی تعریف نہیں بتانی ہے، آپ کو اصطلاحی تعریف بتانی ہے۔ اور اصطلاحی تعریف کہتے ہیں کہ جس کے اشعار میں موضوع کے حوالے سے کوئی ربط نہیں ہوتا اور ہر شعر کا موضوع اور مطلب الگ الگ ہوتا ہے، یعنی غزل کا ہر شعر عموماً جداگانہ مضمون کا حامل ہوتا ہے، اسے غزل کہتے ہیں۔ اور فی نفس ہی غزل مکمل ہوتا ہے، ایک جملہ ہوتا ہے، ایک کلام ہوتا ہے۔ اس کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرع ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اب مطلع کسے کہتے ہیں، ہم ردیف اور ہم قافیہ کسے کہتے ہیں، تو یہ پچھلے والے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باقی اشعار کے مصرع ثانی میں قافیہ ہوتا ہے۔ یہ تھی غزل کی تعریف۔ اب ہم پڑھیں گے نظم کسے کہتے ہیں۔ تو نظم کی جو لغوی معنی ہے اس کا مطلب ہے پیرونا، موتیوں کو تاگو یا تاگے میں پیرونا، لڑی، انتظام، بندوبست، یہ لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاح میں نظم شاعری کی ایک ایسی قسم ہے جو کسی ایک عنوان کے تحت کسی ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے، کسی ایک عنوان کے تحت کسی ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے۔ نظم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں حید کی کوئی قید نہیں ہوتی اور یہ بحر اور قافیہ سے پابند بھی ہوتی ہے اور ان کے قیود سے آزاد بھی ہوتے ہیں۔ اس میں مضامین کی وسعت ہوتی ہے، اس میں مضامین کی وسعت ہوتی ہے۔ مضامین یعنی موضوعات یا عنوانات، ان کی وسعت ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور نظم زندگی کے کسی بھی موضوع پر لکھی جا سکتی ہے، کسی کی زندگی پر نظم لکھی جا سکتی ہے۔ تو نظم شاعری کی ایک ایسی قسم ہے جو کسی ایک عنوان کے تحت کسی ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے، یعنی پوری جو نظم ہوتی ہے وہ ایک ہی موضوع پر اور ایک ہی عنوان پر لکھی جاتی ہے۔ لیکن غزل میں کیا تھا کہ موضوع کے حوالے سے کوئی ربط نہیں ہوتا ہے، یعنی شعر عموماً جداگانہ ہوتا تھا، اس کا مضمون ہر 2 لائن یا 4 لائن کا جو شعر ہوتا تھا اس میں موضوع الگ الگ ہوتا تھا شعر یہ غزل میں۔ لیکن بعض اوقات ایک پوری غزل بھی ایک مضمون پر مبنی ہو سکتی ہے، لیکن یہ شاذ ہے یا شاذ و نادر ہے، بہت کم ہے۔ تو دوستو، ہمیں سمجھ میں یہ آ گیا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ یعنی غزل اس کو کہتا ہے کہ ہر شعر الگ موضوع پر ہوتا ہے، جبکہ نظم میں ایک ہی موضوع پر تمام اشعار لکھنے ہوتے ہیں۔ لیکن ان دونوں میں دیکھیے فرق کے اعتبار سے بہتر کون ہے، زیادہ پسندیدہ کسے کہا جاتا ہے، کون ہے۔ تو اگر نظم زیادہ طویل ہو جائے یا آپ ایک ہی موضوع پر 3-4 نظمیں سن لیں یا پڑھ لیں تو آپ بیزار ہو سکتے ہیں، آپ سست ہو جائیں گے۔ جبکہ غزلیں آپ جتنی مرضی پڑھ دیں یا سنتے جائیں، پڑھتے جائیں یا سنتے جائیں، آپ کو اتنی تسکین ملتی جائے گی اور بوریت کا احساس نہیں ہوگا، آپ کو سکون ملے گا سنتے سنتے۔ آپ اگر اس میں بیزار نہیں ہوں گے غزل میں، لیکن نظم میں آپ بیزار ہو سکتے ہیں، آپ سست ہو سکتے ہیں، کیونکہ پوری جو عنوان اس کی مطلب پوری جو نظم ہے ایک ہی عنوان پر یا ایک ہی موضوع پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن غزل میں ہر 2-4 شعر میں الگ الگ موضوع ملتا ہے، اس وجہ سے اسے زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں۔ تو یہ تھی مختصر سی غزل اور نظم کے بارے میں۔ شکریہ۔